بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی قدر کریں، قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لی۔ ماں باپ کا اولاد پر حق۔ حقوق اللہ کے بعد پہلا حق جس کا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا اہم ترین حقوق میں شامل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اس کو کرنے والا مستقل طور پر جہنمی ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے والے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اہل گناہ سے منع کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کس قدر اہم ہے۔ ایسا رشتہ حرام ہے جو رشتہ چھپانا پڑے، جس میں والدین شامل نہ ہو اور جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ وہ محبت نہیں، آزمائش ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو نکاح کا راستہ اختیار کرو، ورنہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ حرام سے شروع ہونے والا تعلق کبھی سکون نہیں دیتا۔ قیامت کے دن اللہ کا سامنا۔ انسان جن چیزوں کا مالک بنا پھرتا ہے ان کے اصل وارث ہم ہیں، اور قیامت کے دن ہر شخص ہمارے سامنے اکیلا ہی حاضر ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مصیبت بار بار آتی ہے اور بار بار بتا کر جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اپنے آپ کو اتنا خوبصورتی سے سنبھال لو کہ کوئی بھی تمہارے اندر چلنے والے طوفان کا اندازہ نہ لگا سکے سوائے اللہ کے۔ اللہ تمہاری مرضی کے مطابق، وہ رب تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی بدل دے گا، یا تو عطا کر دے گا یا پھر دل کی راہیں بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا۔ اللہ تمہارا سن رہا ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو اور نہ ہی نا امید ہو۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں اور وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ تاخیر صرف تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک اللہ مشکل سے نکالنے والا ہے، مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ سجدے میں سکون ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اللہ کو روٹنے مت دینا۔ اللہ روٹھ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بندے کی اصل طاقت اس کی رضا ہے اور دل کی اصل روشنی اس کی قربت۔ جب رب ناراض ہو تو زندگی کے رنگ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو ٹوٹے نصیب بھی سنور جاتے ہیں۔ سچ ہے، بندے کی ہر خوشی، ہر آسانی اور ہر کامیابی صرف اللہ کی رضا سے ہی ہے۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، دستک دیتے رہو، رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہماری نظر کے تالے کھل جائیں تو معلوم ہو کہ رحمت ہمیشہ سے قریب تھی۔ ایک دن وہ لمحہ آئے گا جب دل بدل جائے گا، دنیا پیچھے رہ جائے گی اور رب کا قرب سب سے بڑا سچ بن جائے گا۔ باقی سب فانی ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے جو رب کے ساتھ جڑ کر ملتی ہے۔ گھبرانا نہیں، اللہ ہے نا۔ جب تم گھبرا جاؤ تب کہف والوں کو یاد کرنا۔ انہوں نے اپنے رب سے اس قدر شدت سے دعا کی کہ رب نے ان کا زمانہ ہی بدل دیا۔ یا اللہ ہمیں رد مت کرنا، میرے پاس تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ میرے رب بس تو اگر مجھے رد کر دے تو پھر میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے کہ وہی سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ یا اللہ تو رحم فرما۔ اللہ مجھے ان دروازوں پر دستک دینے سے بچا جو میرے لیے نہیں بنے۔
میرے دل میں کوئی ادھوری خواہش نہ ہے، حل کر۔ میری روح کو اس چیز سے وابستہ نہ کر جو اس کے لیے نہیں ہے۔ جو پوسٹ پڑھ رہا ہے، اللہ آپ کے دل سے وہ ساری تھکن اتار دے جو آپ نے کسی کو بتائے بغیر برداشت کی۔ اللہ آپ کی ہر خاموش دعا پر آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن فرما دے، آپ کو وہ سکون دے دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کا نصیب خوبصورت کرے۔ اللہ کی عطا، میرے اللہ کی عطا ہماری خطاؤں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ بے شک وضو سے عقل، قرآن سے شکل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ دعا مانگنے کے بعد صبر، دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں تمہاری دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ تمہیں خوب خوش کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کا پھل، صبر وہ پھل ہے جو دل کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور دعا چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی بجھتا نہیں۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، بس وہ اپنی حکمت کے مطابق اپنے بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر سے جڑے رہو، دعا سے منسلک رہو، قبولیت کا لمحہ راستے میں ہے، بس تمہیں تھوڑا اور ٹھہرنا ہے۔ اے میرے عظیم الوہاب، تیرے شان کے مطابق سوال ہے مصیبت زدہ مسکین سوالی کا۔ میں انتہائی نقصان زدہ ہوں، پکارتی ہوں، گڑ گڑاتی ہوں، مجھے اپنی شفقت رحمت سے تھام لے اور عطا کر، بہترین عطا کرنے والے۔ یا والے رب، قبولیت کا وقت نہ گزرے کہ پہلے تیرا کن فیکون ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔